الرحمن الرحیم۔ استقبال رمضان کورس کی چوتھی کلاس میں ہم اذکار عمل جو ہمارا رمضان میں کرنا ہے وہ ذکر و اذکار ہے۔ اور تم رمضان میں 4 کام زیادہ کرو، 2 کاموں سے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو، اور 2 کام ایسے کرو جن سے تمہیں چھٹکارا نہیں، یعنی ان کاموں کی تمہیں ضرورت ہے۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو، کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ تو کلمہ طیبہ کے فضائل: جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا کلمے کے اخلاص کی علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کاموں سے اس کو روک دے، یعنی حرام کاموں سے رکتے ہوئے جو کلمہ پڑھے گا تو وہ کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ایسا روشن چہرے والا اٹھائیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اور جس دن یہ تسبیح پڑھے اس دن اس سے افضل عمل والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو اس سے زیادہ پڑھے، یعنی کوئی شخص 110 120 بار پڑھ لے گا تو وہ ہی اس سے زیادہ عمل والا ہوگا، ورنہ سب سے زیادہ افضل عمل کرنے والا یہی شخص ہوگا جو یہ کلمہ طیبہ پڑھے گا۔ استغفار کے فضائل: جو شخص استغفار میں لگا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، اور ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی عطا فرمائیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام ذکروں میں افضل لا الہ الا اللہ ہے، اور تمام دعاؤں میں افضل استغفار ہے۔ پھر اس کی تائید میں سورہ محمد کی آیت فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ تلاوت فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کو بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کیا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا تو میں نے ان کو ہوائے نفس یعنی بدعات سے ہلاک کیا، اور وہ اپنے کو ہدایت پر سمجھتے رہے، یعنی شیطان نے لوگوں کو سے گناہ کروائے جس کی وجہ سے لوگ ہلاک ہوئے، نقصان میں گئے۔ پھر لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، استغفر اللہ پڑھا، تو پھر اس سے شیطان ہلاک ہوا۔ تو شیطان کہتا ہے کہ یہ تو برابر سرابر ہو گیا، لہٰذا پھر میں نے لوگوں کو ہوائے نفس یعنی خواہشات نفس کی پیروی میں لگا دیا، بدعات اور رسومات میں لگا دیا، نئی دین میں باتیں پیدا کرنے میں لگا دیا، اور ان کو یہ یقین دلا دیا کہ وہ تو ہدایت پر ہیں۔ تو اس طرح سے لوگ ہی ہلاک ہوئے اور میں یعنی ہلاک نہیں ہوا، یعنی میں فائدے میں رہا، وہ نقصان میں گئے۔ استغفار کے الفاظ: حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سید الاستغفار یوں ہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یعنی یہ استغفار، اس کا نام ہے سید الاستغفار، یعنی تمام استغفاروں کا سردار۔ اے اللہ تو میرا رب ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھ کو پیدا فرمایا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے عہد پر ہوں، یعنی تجھ سے جو میں نے عہد کیا ہے اس تیرے عہد پر اور تیرے وعدے پر قائم ہوں۔ جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں نے جو گناہ کیے ان کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، مجھے بخش دے کیونکہ تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن کو یقین کے ساتھ سید الاستغفار پڑھے، یعنی دن میں پڑھ لے یقین کے ساتھ اور شام سے پہلے مر جائے تو جنتی ہوگا، اور جو شخص رات کو یقین کے ساتھ سید الاستغفار پڑھے اور صبح سے پہلے مر جائے تو جنتی ہوگا۔ اتنا ہی بڑی فضیلت اس سید الاستغفار کی ہے کہ اگر دن میں پڑھ لیا اور رات میں مر گیا تو پھر جنت میں جائے گا، رات سے پہلے مر گیا، اور اگر شام میں پڑھ لیا اور دن سے پہلے صبح سے پہلے مر گیا تو جنت میں جائے گا۔ توبہ کا طریقہ:
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور سچ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اس کے بعد وضو کرے، نماز پڑھے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو بخش دے گا۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، ترجمہ، اور ایسے لوگ کہ جب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہو اور اپنی ذات پر نقصان اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، پھر ایسے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور ہے کون جو گناہوں کو بخشتا ہو، اور وہ لوگ اپنے فعل پر اصرار نہیں کرتے اور وہ جانتے ہیں۔ تشریح کیا ہے اس آیت کی یعنی اس پوری بات کی کہ توبہ کے اصلی اجزاء تو تین ہی ہیں، یعنی تین جز ہیں جن کو ملا کر توبہ ہوتی ہے۔ پہلا، جو گناہ ہو چکے ان پر شرمندگی اور ندامت، انسان شرمندہ ہو، اس کو ندامت ہو، افسوس ہو۔ نمبر 2، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور عہد کہ میں یہ گناہ آئندہ کبھی نہ کروں گا، شیطان کروا دے لیکن عزم اور ارادہ ضرور کرے۔ نمبر 3، جو حقوق اللہ کے ہیں، حقوق اللہ ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور جو حقوق العباد ہے، بندوں کے حق ہے، مالی حق ہو، آبرو کے حق ہو، یعنی الغرض مالی، جسمانی، روحانی، قلبی، کسی بھی طرح کوئی تکلیف پہنچائی ہو، تلف کیے ہیں، یعنی یہ حق مارے ہیں، ان کی تلافی کرنا، ان کو وہ ادا کرنا، اس سے معافی تلافی کرنا، اور اس طرح توبہ کر لی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ لیکن اگر ان امور کے ساتھ بعض اور چیزیں جیسے نیکیوں کی کثرت، کسی بڑی نیکی کا اہتمام وغیرہ بھی ملا لی جائے تو توبہ اور زیادہ اقرب الی القبول ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ تین کام کریں، پھر ایک کوئی بڑی نیکی کر لے، کوئی بڑا نیک کام کر لے تو پھر، یا زیادہ نیکیاں کر لے تو پھر توبہ قبول ہونے کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ نوٹ، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار کی ایک تصویر صبح اور شام پڑھ لی جائے، یعنی ہر انسان روزانہ تیسرا کلمے کی ایک تصویر پڑھے 100 بار، تیسرا کلمہ پڑھے 100 بار درود شریف پڑھے اور 100 بار استغفار پڑھے۔ اب یہ مشق اذکار حدیث میں رمضان المبارک کے مہینے میں ان چار کاموں کی کثرت سے کرنے کا حکم آیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ طیبہ کثرت سے پڑھے، دوسرا یہ ہے کہ استغفار کثرت سے کرے، استغفر اللہ، تیسرا یہ ہے کہ اللہ سے جنت کی طلب کرے، اور چوتھا یہ ہے کہ اللہ سے جہنم سے پناہ مانگے، جہنم سے اللہ سے حفاظت کی دعا کرے۔ توبہ کے اصلی اجزاء 3 ہیں، وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، انسان اپنے گناہ پر انسان کو ندامت ہو، شرمندگی ہو، دوسرا یہ کہ انسان آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرے، اور تیسرا یہ کہ حقوق اللہ اس نے اگر مارے ہیں تو اس کی ادائیگی کرے، اس کی تلافی کرے، اور حقوق العباد اگر مارے ہیں تو پھر ان کی ادائیگی کرے، اس کی تلافی کرے۔ کلمہ طیبہ کی ایک فضیلت لکھیں۔ کلمہ طیبہ کی یہ فضیلت ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا یہ ہے کہ حرام کاموں سے وہ کلمہ روک دے۔ اور استغفار کی ایک فضیلت لکھیں۔ استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص استغفار میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اور ہر فکر کو ہٹا دیتے ہیں، اور کشادگی عطا فرما دیتے ہیں، اور رزق ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری چوتھی کلاس استقبال رمضان کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔